اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہجرت کے واقعے کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر رہے ہیں تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آ کر کے سوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے 100 پہلوانوں کا لشکر موجود ہے۔ اللہ آپ سوچئے کہ ہم میں سے اس طرح کی کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی۔ بالکل صحیح۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صبر کو اگر ہم دیکھیں تو جو اللہ کے خاص لوگ ہیں، خواص ہیں، ان پہ مصیبتیں بھی بڑی ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کا صبر بھی انتہا کو نظر آتا ہے، اس میں آپ کیا حکمت دیکھتے ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک ایسے موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے مدعو کیا کہ جس سے دنیا میں رہتے ہوئے ہر آدمی کو کم از کم اس سے پالا پڑتا ہے اور اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن خواص کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ خواص کا صبر اور پھر اس کے اوپر اجر۔ جی، خواص سے مراد انبیاء ہیں۔ صحیح۔ انبیاء جتنے بڑے درجے کے ہوتے ہیں، جتنا بڑا ان کا رتبہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ رب العزت ان کے اوپر مصیبت بھی لاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر صبر کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حدیث مبارکہ میں حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الناس اشد بلاء، واہ، کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں کس پہ آتی ہیں؟ کس کے اوپر آتی ہے، جی، کس کے اوپر زیادہ تکلیف آتی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سبحان اللہ، کہ سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کی آتی ہے، جی، اور پھر اس کے بعد جتنا ان کے قریب دین کے اعتبار سے ہوگا، جتنا ان سے مشابہت رکھتا ہوگا، اسی اعتبار سے اس کے اوپر بھی یہ مصیبت آئے گی، اسی طرح اس کی تکلیف آئے گی۔ صحیح۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کان دینہ صلبا اشتد بلاؤہ، اگر کسی آدمی کا دین مضبوط ہے، دین کے اندر اس کو تقویت حاصل ہے، صحیح، اور اللہ کی ذات کے اوپر جتنا اس کا یقین ہے تو اس کی تکلیف بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یعنی جتنا دین میں وہ بڑا ہے جی، اتنی اس کی مصیبت بھی بڑی اتنی ہے۔ اس کی مصیبت بھی زیادہ ہوگی۔ ٹھیک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اگر اس کو اس کے دین کے اندر کمزوری ہے، اس کے یقین کے اندر کمزوری ہے تو ابتلی علی حسب دینہ، واہ، اس آدمی کو اس کے دین کے مطابق، اس کے یقین کے مطابق آزمایا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور خود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طرف انبیاء کی تکلیفوں کو رکھا جائے اور دوسری طرف میری تکلیفوں کو رکھا جائے تو تمام انبیاء کی تکلیفیں ایک طرف رہ جائیں گی اور میری تکلیفوں کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایک حدیث سیرت طیبہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شدید بخار میں مبتلا ہوئے، تو ایک صحابی نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار تھا، اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا شدید بخار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہمارا اجر زیادہ ہے، جتنا ہمارا رتبہ زیادہ ہے، اتنی ہماری تکلیف اور مصیبت بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ وضاحت فرمائی کہ تم میں سے جتنا دو آدمیوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھے ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یعنی کہ یہ انبیاء کی تکلیفیں ہیں جو یعنی کہ اس درجے کی ہیں کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مفتی صاحب اگر میں ایسے سمجھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، میری ازواج، میری آل اولاد، آپ نے ہم جنت کے سردار ہیں، جی، تو اسی لیے ان کی مصیبتیں جو ہیں وہ باقی لوگوں سے بڑی ہیں؟ ایسے ہی ہے، چونکہ اللہ کی ذات کے اوپر اتنا کامل یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو تسلی کے لیے، جو کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی آدمی ایسا نہیں کہ جس کو تکلیف سے گزرنا ہو، گزرنا نہ ہو، اس کا کسی نہ کسی درجے میں تکلیف سے پالا پڑتا ہے، مصیبت سے پالا پڑتا ہے، اور کبھی نہ کبھار ایسی مصیبت اس کے اوپر ٹوٹتی ہے جو اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کے اوپر جتنا زیادہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ بالکل تو صحیح۔ انبیاء کا چونکہ رتبہ زیادہ ہوتا ہے، انبیاء کا چونکہ مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تکلیف بھی اسی درجے کی لاتے ہیں، بالکل اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ انبیاء کی تکالیف اور سرکار کی کچھ مثالیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہجرت کے واقعے کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہجرت کر رہے ہیں تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آ کر کے سوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، لیکن بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ
نقصان پہنچانے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے 100 پہلوانوں کا لشکر موجود ہے۔ اللہ آپ اکبر۔ سوچئے کہ ہم میں سے اس طرح کی کسی کے اوپر بھی کوئی تکلیف نہیں آئی ہوگی بالکل صحیح۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے 100 پہلوان اور تازہ دم کھڑے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کے اوپر صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب ہے، شیب ابی طالب کو دیکھ لیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یعنی کہ شیب ابی طالب کا جو 3 سالہ دور ہے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سید البشر ہیں، سید البشر جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ 3 سال تک مقاطعہ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ فاقے کاٹنے کے اوپر مجبور تھا۔ بالکل ایسے۔ اسی طرح آپ اس کو آگے چل کے دیکھیے، مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اوپر سخت ترین مشکل وقت تھا، تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنا پیٹ دکھایا کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا۔ بڑا تو مشہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم جو ہے وہ اس کو دکھایا اور اس کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ کے لیے احد کے پہاڑ کو سونا بنا دیا جاتا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر تکلیفیں آئیں۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیے جی، غزوہ طائف تو یعنی کہ مکی زندگی کا واقعہ ہے کہ کتنی شدید تکلیف آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے امید رکھے گئے کہ یہ ایمان لائیں گے اور اس کے نتیجے میں یہ اسلام کو تقویت ملے گی اور یہ میرے پیروکار بنیں گے اور دین کا کام ہوگا، تو بجائے اس کے انہوں نے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانیالی خاندان سے ان کا تعلق ہے، بالکل صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں وہ رشتے میں، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوباش لڑکے چھوڑ دیے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ دیکھیے، جب احد کا موقع تھا تو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی تک کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بالکل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف سے گزرے۔